to be made. Let us go back to the Bhavishya Purana, part 3, Kand 3, Adhyay 3, and slokas 5 to 8. Before going to السلام علیکم دوستو. اس ہندو عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ میں بھی تقابل ادیان کی سٹوڈنٹ ہوں اور میرا نام لیلیما ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے علم کی بہت قدر کرتی ہوں اور ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن مجھے کچھ وضاحتیں چاہیے کہ بھوشیہ پرانا میں جلد نمبر 3 میں باب نمبر 3 میں اور آیت نمبر 5 سے 8 میں لکھا ہے کہ ہر نبی اللہ کے حکم سے آتا ہے اور وہ اپنی نبوت کی نشانیاں ثابت کرتا ہے جو نشانیاں اسے دے کر بھیجا گیا ہوتا ہے. اگر وہ 50% بھی ثابت نہیں کرتا تو وہ نبی نہیں ہے. پھر ہم واپس آتے ہیں بھوشیہ پرانا کی طرف. آپ نے کہا مالیت شاہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% سے بھی زیادہ ساری کی ساری نشانیاں ثابت کر دی ہیں، لیکن مالیت شاہ لفظ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا یہ یقینی نہیں ہے، کیونکہ سنسکرت ڈکشنری میں لکھا ہے مالیت شاہ کے معنی ہے گناہگار، شرارتی. تو اس معنی کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہگار شخص ہوئے اور شرارتی شخص ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ماروستل سے آئیں گے، اور ماروستل کے معنی ہے موت والی زمین. تو موت والی زمین عرب کی زمین تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ زمین تو پتھریلی زمین ہے، سرسبز بھی ہے اور جنگ کی زمین ہے. اور ہندو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی یعنی مالیت شاہ بانجا جافیہ اور جانجس نہر میں پاک ہوں گے. تو جانجس نہر ہمارے ہاں ہندوستان میں ہے اور اس نہر سے مراد گنگا ہی ہے. یہ یونیورسل تحقیق ہے. آپ مجھے قرآن سے ثابت کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نہر میں نہائے تھے. کیا وہ گنگا میں نہائے تھے؟ تو میں آج مسلمان ہو جاؤں گی. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہن ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 50% بھی معجزات نہیں دکھا سکتا تو وہ نبی نہیں. اور آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے 100% اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات نہ دکھائے ہوں. اور آج تک جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ایک معجزہ بھی نہ دکھا سکے. جیسے قریب میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس نے کوئی بھی معجزہ نہیں دکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں معجزے دکھائے، حتیٰ کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. سائنس آج اس بات کو مانتی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو خوب تالیاں بجیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دوں گا اور آپ ضرور اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سچ اور حقیقت سے ایگری نہ ہوں تو صاف ظاہر ہے آپ اسلام قبول نہیں کریں گی. آپ کا پہلا سوال تھا مالیت شاہ کے بارے میں کہ اس کے 3 معنی آتے ہیں. جو تفصیل آپ نے کی اس میں ایک معنی چھوڑ دیا. مالیت شاہ کے ایک معنی ہے اجنبی اور دوسرے معنی ہے گناہگار اور تیسرے معنی ہے شرارتی. اسی وجہ سے ہندو یہ لفظ مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں اور اسی سے اجنبی کے معنی نہیں لیتے بلکہ گناہگار اور شرارتی کے معنی لیتے ہیں. یہ ہندو مذہب کے علماء کی شرارت ہے، لیکن اجنبی معنی کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کسی مذہب کی کتاب کا ترجمہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کے کئی معنی آتے ہوں تو پرانی ڈکشنری کے معنی معتبر ہوں گے، جو صحیح معنی ہیں انہی کو لیا جائے گا، دوسرے معنی چھوڑ دیے جائیں گے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. اگر ہم آج ڈکشنری کھولتے ہیں اور خنزیر کو انگلش میں پگ کہا جاتا ہے، اور ڈکشنری میں پگ کے 2 معنی آتے ہیں، خنزیر اور پولیس، اور یہ پولیس والے معنی جدید ڈکشنری میں ہیں، لیکن پرانے معنی صرف خنزیر کے ہیں. اگر ہم پرانے معنی کو چھوڑ دیں گے تو مطلب ہوگا پولیس والے کو مت کھاؤ. تو کیا بائبل اور قرآن میں پولیس والے کا ذکر ہو سکتا ہے، یا کسی ہندو مذہب کی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ پولیس والے کو کھانا حرام ہے؟ لہٰذا اگر کسی لفظ کے معنی 10 ہیں اور ان میں سے 1 یا 2 صحیح معنی ہیں تو انہی کو لیا جائے گا، یہ نبوت کی نشانی ہے. اور غلط معنی نبی کے لیے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم بات نبی کی کر رہے ہیں اور مقدس کتاب کی کر رہے ہیں اور معنی لے رہے ہیں گناہگار اور شرارتی. تو کیا کوئی نبی گناہگار اور شرارتی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. لہٰذا مالیت شاہ کے معنی اجنبی کے ہیں، کیونکہ ہندوستان والوں کے لیے وہ اجنبی تھے اور یہی صحیح معنی ہے. اور اگر آپ غلطی والا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے معنی لیں گی شرارتی اور گناہگار. یہ غلط معنی ہے، کسی دنیاوی کتاب کے لیے ہو سکتے ہیں، نہ کہ کسی مذہبی کتاب کے لیے یہ معنی نہیں ہو سکتے. آپ تو تقابل ادیان کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. آپ کا دوسرا معنی
تھا मारुस्थल और वाकई मारू के माना मौत के हैं, लेकिन संस्कृत में मारुस्थल के कदीम माना सहरा के हैं, रेत वाली जमीन के हैं। आप हमारी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एकेडमी में जाके देखें, आपको संस्कृत डिक्शनरी जरूर मिल जाएगी। मैं भी तकाबुल अदयान का तालिब इल्म हूँ और आप भी, तो दोनों माना तो मुतहक्किक हैं, एक मौत की जमीन और दूसरा रेतली जमीन, तो आप क्यों गलत माना को यहाँ जोड़ना चाहती हैं? इस तरीके से आप गलत रास्ते पे जा रही हैं। आपके तीसरे सवाल की तरफ आते हैं और आप इस्लाम में जरूर दाखिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आपका तीसरा सवाल था कि मैंने अपनी तकरीर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पंजगर्फ के बारे में कि उन्होंने पंजगर्फ नहर में नहाया। असल में ये हिंदू मजहब की किताब की इबारत है और उसके असल माना है पाक होना, कि कुरान भी यही फरमा रहा है कि हमने आपको पाक कर दिया। और गंगा माना लेना ये हिंदू मजहब के उलमा की गलती है और वो ये समझते हैं कि इससे मुराद गंगा है, हिंदुस्तान में आए नहीं। एक माना वाकई वही है, नहर में नहाने वाले, लेकिन वो माना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आए नहीं। तो जो आपका सवाल है वही हमारा जवाब है, बात ही खत्म। मैंने इस बारे में बात इतना ज्यादा नहीं की, ये टॉपिक बहुत लंबा है, मुझे इस पे बात करने में पूरा दिन लग सकता है, लिहाजा इससे मुराद फिजिकली नहाना मुराद नहीं है, बल्कि पाक होना और तत्हीर मुराद है, क्योंकि तमाम अंबिया मासूम होते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें पाक कर रखा होता है। ये हिंदुइज्म की फिलॉसफी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंगा में नहाना था और वो हिंदुस्तान आए नहीं, तो वो कैसे सच्चे नबी हो सकते हैं? ये सारी मजहबी फिलॉसफी है, माना वही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होंगे और हमारा अकीदा है कि तमाम अंबिया मासूम हैं, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये सब के सब मासूम हैं। और आपके तीसरे सवाल की इबारत का सही और सीधा जवाब यही बनता है